الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أم آمنة التي رأت أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آئے جن کے آنے کی ضرورت تھی زمانے کو، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بےتاب فطرت تھی، وہ آئے نغمۂ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جس کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے آنے کی دعائیں کی ابراہیم نے، وہ آئے جن کے آنے کی بشارت دی عیسیٰ نے، وہ آئے جن کی امت میں آنے کی دعائیں کی انبیاء نے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی کیا بیاں کر سکے آپ کی شان عالی مرتبت کو، کوئی کیا بیاں کر سکے آپ کی شان عالی مرتبت کو، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی بھائیوں، پچھلے ہفتے بھی سیرت خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عظیم نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا امتحان لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کے خاندان میں سے 3 لوگوں پر بڑی آزمائش آئی، آپ کے دادا پر، آپ کے والد پر، آپ کی والدہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحان لیے۔ جب خلیل اللہ ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے اپنے خلیل کو اختیار دیا، اے میرے خلیل، میں نے تیرے اتنے امتحانات لیے، اتنی آزمائشیں لی، ہر امتحان میں تو کامیاب نکلا، ہر آزمائش میں تو کامیاب نکلا، اب مانگ تیری کیا مراد ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس دعا کو ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی
خلیل اللہ نے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث رسولا منہم، آپ ان عربوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول کتاب اور حکمت کی باتیں ان کو بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ زبردست ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی آمنہ التی رأت، میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان عربوں کے اندر ان میں سے ایک رسول بنا، ایک رسول کو بھیج۔ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بھیجا اور پیدا فرمایا۔ وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ صف آیت نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انی رسول اللہ الیکم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا پیغمبر، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ توریت تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور آپ کی والدہ آمنہ نے خواب دیکھا۔ روایات میں آتا ہے آمنہ سوئی ہوئی ہے، آپ خواب دیکھتی ہے، کوئی خواب کے اندر غیبی آواز میں کہتا ہے، اے آمنہ، تیرے بطن کے اندر جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ دو جہاں کا سردار اور آخری نبی اور آخری رسول ہے، جب یہ پیدا ہو تو یہ دعا مانگنا، اے اللہ اسے ہر قسم کے شیطانی فعل سے اور شیطان کے اثرات سے محفوظ فرما، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ کو حکم دیا اس کا نام احمد رکھنا، اسی لیے آپ کے مشہور نام محمد اور احمد، یہ دو نام ہیں۔ آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی برکات کا ظہور شروع ہو گیا، ایسی ایسی برکات جو آپ کے خاندان نے برکات دیکھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب جو مکے کے سردار بھی تھے اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے، بیت اللہ کے ذمہ دار بھی تھے، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے یمن کا حاکم ابرہہ پورے لشکر کے ساتھ چلا ہے۔ جب یمن کے حاکم ابرہہ نے دیکھا لوگ دنیا کے کونے کونے سے بیت اللہ کا طواف کے لیے کرنے کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس یمن کے بادشاہ اور یمن کے حاکم ابرہہ نے ارادہ کیا کہ میں عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کیوں نہ بیت اللہ سے بہتر ایک عمارت تعمیر کروں
اور اس کا طواف شروع کرواؤں۔ اس نے یمن کی جو دارالسلطنت، یمن کی جو راجدھانی ہے جسے صنعاء کہتے ہیں، صنعاء کے اندر ایک عالی شان محل بنوایا، ایک عالی شان عمارت بنوائی، گرجا گھر جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ جب یہ گرجا بن کر مکمل تیار ہو گیا، ابرہہ نے ارادہ کیا کہ اب لوگوں کا رخ بیت اللہ سے موڑ کر اس گرجا کی طرف کیا جائے۔ اس نے ایک خط لکھا حبشہ کے بادشاہ کے نام کہ میں نے صنعاء کے اندر، یمن کی دارالسلطنت کے اندر بیت اللہ سے بھی زیادہ خوبصورت ایک گرجا بنایا ہے، لوگوں کو حکم دیا جائے لوگ بیت اللہ کے بجائے اس کا آ کر طواف کریں اور اس کے ارد گرد عبادت کریں۔ جب عربوں کو اس کا خبر ہوئی، عربوں کو اس کا پتہ چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسب نامے کے اندر ایک نام آتا ہے کنانہ۔ اس کنانہ خاندان کا، کنانہ قبیلے کا ایک آدمی جب اس نے یہ خبر سنی، یہ غصے کے اندر آیا، اس گرجا کے اندر پاخانہ کیا، اس پاخانے کو اٹھایا اور گرجا گھر کی دیواروں پر ملا اور یہاں سے بھاگ گیا۔ جب ابرہہ کو اس کی خبر ہوئی کہ میرے بنائے ہوئے گرجا گھر کی توہین کی گئی ہے، یہ بڑا آگ بگولا ہوا، بڑا غصے ہوا اور اس نے قسم کھا لی جب تک بیت اللہ کو منہدم نہیں کروں گا، جب تک بیت اللہ کو گرا نہیں دوں گا، اس وقت تک میں سکون کی سانس نہیں لوں گا۔ اس نے اپنی یمن کی فوج جمع کی، ہاتھیوں کی فوج بھی ساتھ میں اکٹھا کی اور یمن سے بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے چلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے برکات کو ظہور فرماتے ہیں، اپنے نبی کی برکات کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کے خاندان کی طاقت کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ ابرہہ جب یمن سے مکے کے سفر میں چلا ہے پوری فوج کے ساتھ میں، بیچ میں کئی قبائل تھے جنہوں نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن یہ پوری طاقت کے ساتھ میں، پوری فوج کے ساتھ میں تھا۔ ان قبائل کو کچلتا ہوا، ان قبائل کو روندتا ہوا، ان قبائل کو پسپا کرتے ہوئے، زیر کرتے ہوئے بیت اللہ کے بالکل قریب مکہ کے پاس میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابرہہ مکہ کے پاس پہنچ گیا، اس نے اپنا خیمہ لگوایا اور صبح بیت اللہ پر حملہ کرنے کا اس کا ارادہ تھا۔ مکے کے اطراف میں مکے کے لوگوں کے جانور چرتے تھے، ان جانوروں کے اندر 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، آپ کے دادا کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس نے ان سب جانوروں کو پکڑ لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب نے مکے کے لوگوں میں اعلان کیا، بیت اللہ کی فکر کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت بیت اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، بیت اللہ کا محافظ اللہ ہے، وہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر عبد المطلب نے اپنے ساتھ مکے کے چند سرداروں کو لیا اور ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ عبد المطلب کو اللہ نے ایسا روب دیا تھا، جب ابرہہ نے عبد المطلب کو دیکھا اتنا مروب ہوا، اپنی کرسی سے اٹھا اور اس شاندار عبد المطلب کا استقبال کیا اور کرسی سے نیچے عبد المطلب کے ساتھ دونوں ایک ہی چٹائی پر بیٹھے۔ عبد المطلب کے احترام میں، عبد المطلب کے اکرام میں یہ ابرہہ جو بادشاہ تھا یہ بھی نیچے چٹائی پر عبد المطلب کے برابر بیٹھا۔ ایسا اللہ نے اپنے نبی کی آمد سے پہلے ہی نبی کے خاندان کو یہ برکات عطا فرمائی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے خاندان کا احترام اور اکرام کیا کرتے تھے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا
میرے 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں، واپس کر دیں۔ ابرہہ کہنے لگا آپ تو مکے کے سردار ہیں، آپ تو بیت اللہ کے متولی ہیں، میں تو سمجھتا تھا آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے، آپ تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے انا رب الابل وللبیت رب ستمنعه، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ بیت اللہ کا رب موجود ہے، بیت اللہ کا مالک موجود ہے، مجھے پکا یقین ہے بیت اللہ کا مالک اس کی حفاظت کر لے گا، بیت اللہ کا مالک اس کا محافظ ہے، اس محافظ کے ہوتے ہوئے کوئی طاقت بیت اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے، بیت اللہ کے پاس آئے، کئی اونٹوں کی قربانی کی، اور پھر بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ لی۔ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، جتنی ہمارے بس میں تھی اتنا ہم نے کر لیا، آگے اس کا محافظ تو ہے۔ پھر عبد المطلب نے مکے کے لوگوں میں اعلان کیا بیت اللہ کے ارد گرد کو چند دنوں کے لیے خالی کر دو، اس بیت اللہ کا محافظ اللہ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے عبد المطلب کی دعا کو قبول کر لیا اور آسمان سے بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ قرآن نے پوری سورت نازل فرمائی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ سورت جب نازل ہوئی جس میں ابابیل پرندوں کا ذکر ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ یہ سورہ فیل نازل ہوئی، اس سورت کے اندر ابابیل پرندوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کا اس طرح انتظام کیا، جب یہ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ میں یہاں سے آگے بڑھنے لگا، آسمان سے پرندے آئے، ان پرندوں کی چونچ کے اندر بھی اور ان پرندوں کے پنجوں کے اندر بھی، ہر پنجے کے اندر، دونوں پنجوں کے اندر ایک ایک کنکر اور تیسرا کنکر ان کی چونچ میں تھا۔ ہر پرندے کے ساتھ میں 3 کنکر تھے، اور یہ کنکر بندوق کا اور گولی کا کام کرتے تھے۔ جس ہاتھی کو یہ کنکر لگتا تھا اسے پار کرتے ہوئے سامنے سے نکل جاتا تھا، اور یہ ہاتھی وہیں پر چیخ مار کر گرتا اور ختم ہو جاتا۔ جس آدمی کو یہ پتھر لگتا وہ آدمی وہیں پر گرتا اور مر جاتا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابرہہ کے پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ ابرہہ خود کو چیچک کی بیماری لگ گئی اور اس کا بدن گڑنے لگا، سڑنے لگا، اور اس کے بدن کی بوٹی بوٹی ہو کر گرنے لگی۔ اسی طریقے سے اس کا دل پھٹ گیا، اس کا کلیجہ باہر نکل گیا، اور اسی طرح یہ بری موت مر گیا۔ اللہ نے اس طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت کی اور آپ کی برکات کا ظہور فرمایا۔ اس واقعے کے ٹھیک 50 یا 55 دن بعد نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ آپ کی تاریخ پیدائش، اس میں مفسرین محدثین کا بڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، یا 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، یا 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، یا 11 تاریخ کو پیدا ہوئے، الگ الگ اقوال ہیں۔ بہرحال اتنی بات پر اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے، اسی واقعے کے سال میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد نبی علیہ السلام کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی 3 دن تک یا 4 دن تک آپ کی والدہ نے دودھ پلایا۔
پھر 3-4 دن کے بعد میں آپ کے چاچا ابو لہب کی باندی تھی جس کا نام تھا سویبہ، اس کا صحیح نام تھا سویبہ، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں صوبیہ غلط ہے، اس کا نام تھا سویبہ۔ اس سویبہ نے آپ کو بھی دودھ پلایا ہے اور آپ کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور اس باندی نے جا کر ابو لہب کو آپ کی پیدائش کی خبر دی، ابو لہب نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ اس نے آزاد ہونے کی حالت میں آپ کو دودھ پلایا۔ پھر تیسری آپ کی دودھ شریک ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، جس کا ذکر یوں ہے، مکے کے اندر اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے، اچھی پرورش کے لیے دیہاتوں کے اندر بچوں کو بھیجتے ہیں۔ دیہاتوں کی زبان بھی خالص ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی خالص ہوتی ہے، وہاں رہ کر کے بچے کی نشو و نما اور بچے کی تربیت بہت ہی زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قبیلہ بنو سعد، یہ عرب کا بڑا خالص عربی قبیلہ ہے، اس قبیلے کے اندر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کی پرورش اور آپ کی تربیت کی گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، جس سواری پر میں مکے آئی تھی، میری سواری اتنی کمزور تھی، میرے سب ساتھی آگے نکل گئے، میں اپنی سواری میں ان سے پیچھے رہ گئی۔ جب میں مکے پہنچی ہوں تو میرے ساتھ جتنی بھی عورتیں آئی تھی یہ سب پہلے گھروں میں پہنچی اور انہوں نے بچے لے لیے مالدار گھرانوں کے۔ مجھے اس لیے بھی بچے نہیں ملا کہ میرے تھنوں میں دودھ کم تھا، مجھے کوئی بچہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور میری اونٹنی اتنے کمزور تھی، سواری اتنے کمزور تھی کہ میں لیٹ بھی پہنچی تھی۔ اخیر کے اندر جب کوئی بچہ نہیں ملا، میں نے اپنے شوہر سے کہا، میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو رہا ہے، یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں اسی یتیم کو لے لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے اسی یتیم کے اندر برکت دے دے۔ ہائے ہائے، کسے پتا تھا یہ یتیم جس کی جھولی میں آ جائے گا پوری کائنات اس کی جھولی میں آ جائے گی، دنیا کی برکتیں اس کی جھولی میں آ جائے گی، دنیا کے خزانے اس کی جھولی میں آ جائیں گی، پوری دنیا سمٹ کر اس کے گھر میں آ جائے گی۔ یہ سعادت، یہ برکتیں، یہ خزانے حلیمہ سعدیہ کے نصیب میں تھی۔ حلیمہ کہتی ہے، میرا جو بچہ تھا عبداللہ، یہ حلیمہ کا چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، حلیمہ کے تھنوں کے اندر اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ کو سیراب کر سکے۔ حلیمہ کہتی ہے، میں اور میرا شوہر پوری رات جاگ کر گزارتے تھے، اس لیے کہ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا، میری چھاتی میں، میرے تھنوں میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو پلا کر اس کو سیراب کر کے سلا دوں، بچہ روتا تھا، ہم بھی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے۔ لیکن جس دن میں نے محمد کو لے کر اپنے سینے سے لگایا، میرے تھن دودھ سے بھر گئے۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے اور میرے شوہر نے نیند کی سکون کی سانس لی اور سکون کی نیند سوئے ہم۔ وہ رات وہ تھی جس دن اور جس رات ہم محمد کو لے کر آئے۔ جیسے ہی میں نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا، میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، میرے تھن دودھ سے بھر گئے، میرے بیٹے عبداللہ نے بھی دودھ سیر ہو کر پیا اور محمد نے بھی سیر ہو کر پیا۔ میری بکری جس کے تھن بالکل خشک ہو چکے تھے، جب محمد میری دہلیز میں آیا، محمد کا قدم جیسے ہی میرے گھر میں پڑا، میری بکری کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، میرے گھر میں برکتوں کا ظہور ہو گیا، کوئی چیز ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے، یا حلیمہ اخذتی نسمتاً برکہ، اے حلیمہ واقعی تو نے دنیا کی برکتوں کو سمیٹ کر اپنی گود میں لے لیا ہے، پوری دنیا کے خزانوں کو سمیٹ کر تو اس بچے کے ساتھ اپنے گود میں لائی ہے۔ جب سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے،
نہ تو ہماری بکری کے دودھ میں، بکری کے تھنوں میں کبھی دودھ ختم ہوتا ہے، نہ تیرا دودھ ختم ہوتا ہے، نہ ہمارے گھر کی کوئی چیز ختم ہوتی ہے۔ ہر چیز میں ایسی برکت آئی ہے، برکتیں ہی برکتوں کا ظہور ہو گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے 2 سال پورے ہو گئے، دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا، لیکن میں نے جو برکتیں دیکھی، میں نے جو نبی کی گھر رہنے کی وجہ سے برکتیں دیکھی تھی، ان کی وجہ سے میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نبی کو واپس آمنہ کو دے کر آؤں۔ 2 سال کے بعد میں ایک مرتبہ نبی کو لے کر آمنہ کے پاس گئی اور میں نے درخواست کی، اصرار کیا 6-7 مہینے اور مجھے دے دو۔ آمنہ کہنے لگی ایسا کیوں؟ کہنے لگی میں نے اس بچے کے اندر عجیب برکتیں دیکھی ہیں۔ آمنہ نے کہا صرف تو نے ہی نہیں، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا 9 مہینے تک میں نے بھی عجیب و غریب قسم کے معجزات اور عجیب و غریب قسم کے واقعات دیکھے تھے۔ اس بچے کی شان ہی کچھ نرالی ہے، اس بچے کی شان ہی کچھ الگ ہے۔ اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت واقع ہو سنت پڑھ لو۔